अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बात तो करने की बहुत सी होती है, लेकिन सिलेक्ट की जाती है किस इशू पे बात करना है। और आज का जो सबसे भड़कता इशू है, बात तो मैं कल भी करना चाह रहा था, वो सबसे अहम इशू जो है कि सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी जीतने वाले हैं या हफीज़ शेख साहब। मैं तफसील में बताऊंगा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, कोशिश करके कि क्या होने जा रहा है और अब तक क्या हो रहा है। अगर इमरान खान साहब या पीटीआई ना जागी और चीज़ें और जागते रहना का विर्द ना रखा उन्होंने, तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी। अभी तक की मैं पेशन गोई कर सकता हूँ कि इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी का पलड़ा भारी है। आगे चलने से कबल चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप कर भी रहे हैं, आप बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो आप तक सारी इंफॉर्मेशन फौरी पहुंच जाएगी। मैं तो नहीं चाहूँगा, ये मेरे पे मत इल्ज़ाम लगा दीजिएगा कि मेरी कोई ख्वाहिश है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाए। अज़हर सिद्दीक वही आदमी है कि जिसने 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाया था, रिपोर्टेड जजमेंट है। लेकिन इस वक्त वो जो मुफाहमत की सियासत या जरदारी कार्ड वो कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और इमरान खान या उनकी कोलैबोरेटिंग या उनके साथ इत्तेहादी जमातें लगता है ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं। आज की सबसे अहम जो डेवलपमेंट है कि यूसुफ रज़ा गिलानी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए नैब की अदालत में पहुंचे और उनके साथ साबका गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी साथ थे। यूसुफ गिलानी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अजीजदारी का जिक्र वो कर चुके हैं। और आज मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात पीटीआई के लोगों से हुई तो उन्होंने मेरे खदशात को दुरुस्त माना काफ़ी हद तक कि यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े प्लान के साथ कैंपेन कर रहे हैं। एक तो वो दुनियावी तौर पर दोस्त अहबाब को साथ लेकर, और दूसरी तरफ वो अपना कार्ड जो भी प्ले करना है, जिन जिन लोगों को साथ रखना है वो साथ रख कर रहे हैं। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी की शहबाज शरीफ से कोर्ट में मुलाकात, हमजा शहबाज की ज़मानत, परवेज़ रशीद की नाअहली, मरीम नवाज़ की नैब में दोबारा तलबी। आप सब दोस्तों समझ गए होंगे कि मामला मुज़ाहमत से मुफ़ाहमत में तब्दील हो चुका है। और ताज़ा खबर तो आप समझ गए होंगे कि शहबाज शरीफ हमारा भाई है। अब ये किस हद तक ये बातें सारी जाती हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक साथ साथ खबर और है कि जैसे ही यहाँ दो रेफरेंसों में शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, दोनों में आगे पेशरफ्त हो नहीं सकी। जवादुल हसन साहब जज आज छुट्टी पे थे तो ड्यूटी जज के पास 4 मार्च की डेट पड़ी। दूसरे केस में वकला लाहौर हाई कोर्ट में थे, गालिबन मेरा ख्याल एग्जामिनेशन चीफ किसी नवाज गवाह का हुआ है। और ये मुफाहमत का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, ज़रा तारीख़ के झरोखे में मैं अगर आपको ले जाऊँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी के नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए तो तस्वीरें बड़ी चली थी, आपको पता थी। बैकग्राउंड पे शायद मेरी टीम भी वो चला दे। यूसुफ रज़ा गिलानी शायद खाकान अब्बासी थे गालिबन प्रपोजर, और सेकेंडर थे राजा परवेज़ अशरफ। 3 साबका वज़रा जिन पे इल्ज़ामात की बुछाड़ है। वो आप समझते हैं उन चीज़ों को कि जहाँ तक क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं और बातें किस तरफ चल रही हैं। अभी भी ना जागे। आपने देखिए सुबह सर से देखा कि मौलाना फजलुर रहमान या पीडीएम के लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं, और नौशहरा के इलेक्शन पर उनकी तवज्जो हटी तो उनकी अपनी पार्टी में निफाक पैदा कर दिया गया। और वहाँ कई एमएनए जो हैं वो शायद वोट हफीज़ शेख साहब को ना दें।
اچھا، وہ ایک بنیادی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سینٹ کے ووٹ دینے پہ خفیہ رائے شماری یا اوپن بیلٹ بھی اگر ہو تو اس پہ آرٹیکل 63 کا اطلاق نہیں ہوگا، ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی. اور دو نقطۂ نظر اس پہ چل رہے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں، ابھی کی اطلاع کے مطابق تو جیت رہے ہیں، تو عدم اعتماد کی تلوار عمران خان صاحب کے اوپر لٹک جائے گی. ان کی اپنی جماعت، وہ علیحدہ بات ہے کہ جب پارٹی لیڈرشپ سے ہٹ کے جب آپ ووٹ دیں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے. وہ جب کروڑوں کی بولیاں لگیں کہ نااہلی کیا کرنی ہے، نااہلی دوبارہ ایم این اے 2.5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے کیا بننا ہے. وہ جب کروڑوں کی رقمیں ملیں گی، جب سودے بازی ہوگی، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے انسان کدھر سے کدھر بہہ جاتا ہے. تو خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی میں بھی مسائل ہیں وہاں پر سینٹ کی. 3 سے 4 سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جانا نظر آ رہا ہے. تو ان کا جو نقطہ نظر ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو، یہ بہت بڑی کاوش ہے. ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، ایمانداری کی بات بھی ہے. اور عمران خان کو بہت سے لوگ تنگ کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ پنجاب میں تو ہو رہی ہے، میں تو اس بات کو میں بڑا واضح طور پر مانتا ہوں. اور عمران خان کا یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا شوق تھا وزیر اعظم بننا، وہ وزیر اعظم بن گیا. شاید ان کی اب توجہ اس طرح سے نہیں ہے پارٹی کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ سارے کھلے عام جو اپنے افعاد صاف کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے نہ. اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے مین سٹریم میڈیا جو ہے نا اس حوالے سے بڑا واضح طور پر اس بات کو لے کر وہ چل رہا ہے. اور دوسرا جو ہے نا، ناراض لوگوں کو فائدہ تو ہونا کوئی نہیں ہے. پیسے ویسے جیسے میں نے بتایا وہ بنا لیں گے، لیکن اگر ووٹ دے بھی دیں تو حکومت ابھی پی ٹی آئی کی حکومت اگر ٹوٹے گی تب کوئی فائدہ ان کو ہوگا، ورنہ تو ان کے لیے فائدہ ہونے کے چانسز بڑے کم ہیں. تو یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو بہت محنت کرنی ہے، ورنہ تو آپ کے سامنے ہے کہ مین میڈیا سٹریم کے اندر ابھی پرویز رشید کا کیس اتنا سٹرونگ ہے نااہلی کے حوالے سے، ان کے کاغذات نامزدگی لیکن وہاں بھی ایک ڈرامہ برپا کیا ہوا ہے. کوئی عدالتوں میں موجود نہیں ہوتا، کوئی کورٹ رپورٹنگ صحیح طرح کرتا نہیں ہے. میں کورٹ رپورٹر کے علاوہ اس میں اسد اللہ خان صاحب نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے، کیونکہ وہ اینکر ہیں، وہ خود کورٹ میں موجود تھے. انہوں نے غالباً آج 92 اخبار میں کالم لکھا ہے. صبح وہ اخبار آپ ان کا پڑھ بھی لیں گے اور اس میں وہ چیزیں کئی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے پاس سامنے آ جائیں گی. لیکن ڈیفالٹر وہ ہیں، پیسے ان کے پاس نہیں. اب یہ کہنا کہ جناب پیسے دینے کے لیے پھرتے رہے، کون خدارا یہ جھوٹ ہے. اور ففتھ جنریشن وار کو آپ چھوڑیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سچ قوم کے سامنے بتانا ہے. اور مین میڈیا سٹریم کے اندر یہی باتیں چلتی رہی، اور ان میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. حامد میر لے لیں، شاہ زیب خانزادہ لے لیں، غریدہ فروخی لے لیں، آسمہ شہرازی لے لیں، وینس سلیم لے لیں، کچھ اس طرح کے لوگ، نصر اللہ جو ہے وہ لے لیں. ان سب لوگوں کا یہی ہے کہ وہ بیانیہ جھوٹا سچا بنا کر اپنا کٹ اینڈ پیسٹ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اصل حقائق قوم کے سامنے رکھتے نہیں. میں نے یوسف گیلانی کی ججمنٹ اپنے کل والے ویلاگ میں جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہیومن رائٹ کیس تھا 3654 آف 2018، اور 12 جولائی 2018 کو یہ ججمنٹ ریزرو ہوا تھا، اور نومبر میں یہ ججمنٹ 8 نومبر کو ججمنٹ یہ اناؤنس ہوئی تھی. تو تقریباً آپ کو بتایا تھا 20% جو ہے نا وہ ڈیفالٹ تو ہے، اسٹیبلش ڈیفالٹ ہے، اسٹے کوئی نہیں ہوا. اب یہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ جناب وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، وہ تو بیوقوف بنانے کی بات ہے. قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اصل حقائق قوم کے سامنے لائے نہیں جاتے، اور اصل حقائق سچ بتانا چاہیے قوم کو. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل لوگ زیادہ دینا پسند کرتے ہیں، مین میڈیا سٹریم کی طرف لوگ جاتے نہیں. لیکن وہ بک رہا ہے، کام ان کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، باری بتکم تنخواہیں آ رہی ہیں، کام چل رہا ہے، اس لیے وہ کام چل رہا ہے نا. لیکن اصل اور حق اور سچ آپ کے سامنے لایا نہیں جا رہا ہے. یہ تو سرے راہ چلتے چلتے یہ بات ساتھ کر دی ہے. لیکن اصل جو خبر ہے کہ آج ابھی تک کے حالات میں یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ لے جا رہے ہیں. پیسے بھی لگ رہے ہیں، سفارشیں بھی ہو رہی ہیں، تعلقاری بھی رشتہ داری میں نبھائی جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب اس اور ان کی ٹیم اس معاملے کو شاید سیریس نہیں لے پا رہی، یا اپنے جو ناراض اراکین ہیں. اور یہ ایک یہ اچھی پارٹی کی ایک نشانی ہے کہ وہاں اختلاف رائے موجود ہے، ورنہ بدماشیہ جو ہے نا وہ تو اختلاف رائے کو برداشت ہی نہیں کرتا.
یعنی جو ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر، جمعیت علماء اسلام کے اندر، وہ ہم سب نے دیکھ لی ہے. لیکن وجہ ہے کہ وہ آرگنائز لوگ ہیں، وہ خوش رکھا ہوا ہے، لالی پاپ دیے ہوئے ہیں، وہ لالی پاپ کام بھی کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کامیاب بھی ہیں. اور اپنے انہوں نے ووٹ بینک ٹوٹنے بھی نہیں دے رہے. جھوٹ بول کر، جھوٹا بیانیہ لے کر، اور قوم کو گمراہ کر کے، اور اس میں ہمارے کئی اینکر حضرات برابر کے قصوروار ہیں. مگر یہ دال روٹی اس بہت بک رہی ہے اور بکتی رہے گی، لگ یہی رہا ہے. میں کوشش کی ہے کہ آج کے ویلاگ میں احاطہ کر سکوں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.